میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے تو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ بہت سارے لوگ تمنا اور حسرت میں اس دنیا سے چلے گئے، کتنے سارے تھے شعبان کے آخر میں چلے گئے، رمضان سے 2 دن پہلے چلے گئے، 4 دن پہلے چلے گئے، ان کو رمضان المبارک نہیں ملا۔ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، تو سب سے پہلے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، اس پر بھی بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح آپ نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو تفصیل سے پڑھا، ایسے بہت کم ہی ہوتا ہے۔ ہم نے تو اتنے سال میں کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے اتنا تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو اور ان کے سفر کو اور یہ سب ذکر کیا ہو سمجھا کر۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت آپ لوگوں کو ملی۔ ایک رمضان المبارک ملا، اس کی برکتیں مل رہی ہیں، اور ایک یہ جو آپ لوگوں نے ختم کیا ماشاءاللہ، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں دنیا میں ان چیزوں پر ہے نا کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آتا، کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اب آپ لوگوں نے پڑھا، کسی نے آپ کو 1000 روپے بھی نہیں دیے، جتنے دن یہاں لگائے اتنا وقت اتنی محنت اگر کہیں اور کر لیتے تو کم از کم 25-50 ہزار روپے تو آدمی کما ہی لیتا، کچھ نہ کچھ دہاڑی بنا لیتا۔ اب یہاں آنے میں کیا ملا آپ لوگ؟ کوئی انعام نہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی نام نہیں۔ جیسے آپ لوگ پہلے تھے ایسے ہی بغیر نام کے ہی ہو، نہ عہدہ ملا کچھ، نہ کسی علاقے کا آپ کو بڑا بنایا گیا۔ تو یہ جو ہماری نیکیوں کا جو کام ہے یہ سارا غیب ہے، سارا غیب ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس لیے مسلمان کی قیمت زیادہ اس وجہ سے کہ سارے چھپے ہوئے کو ایسے کر رہا ہے جیسے دیکھا ہوا ہے۔ اس لیے بڑوں نے لکھا ہے کہ قرآن پاک اس کو سمجھ میں آئے گا جس کا غیب پر یقین مضبوط ہوگا، چونکہ قرآن پورا غیبی نظام کو بتاتا ہے۔ غیب پر اگر یقین پکا ہوگا تو سارا قرآن سمجھ میں آئے گا، اور اگر غیب پر یقین کمزور ہوگا تو قرآن اپنا سمجھے گا، آدمی ترجمہ پھر اپنا کرے گا۔ تو ایسے الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کی توفیق عطا فرمائی، اس نیکی کو کرنے کی اور شوق کے ساتھ بیٹھنے کو اور یہ وقت نکالنے کو۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ اس پر چونکہ ظاہراً نہیں مل رہا، اس لیے وہ خوشی نہیں ہوتی جو خوشی ہونی چاہیے۔ آدمی کو جب تنخواہ ملتی ہے نا 1 تاریخ کو آفس سے اور ملازمت سے، تو آدمی کو بہت خوشی ہوتی ہے، چونکہ اب یہ پیسے آئے ہیں، اس سے میں اپنی ضرورتیں پوری کروں گا، اس سے میں یہ کام کروں گا۔ تو ایسی خوشی بھی ان اعمال سے نہیں ہوتی جتنی خوشی تنخواہ ملنے سے ہوتی، چونکہ وہ ظاہر ہے، یہ سارا چھپا ہوا ہے۔ اب یہ مولوی صاحب بار بار یہ کہتے ہوں گے کہ جی مرے گا آدمی تو یہ ہوگا، مرے گا تو آدمی یہ ہوگا، مرے گا تو آدمی یہ ہوگا۔ تو بھائی کچھ دنیا میں بھی تو دے دو، سارا مرنے کے بعد ہی ملے گا۔ یہاں بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، یہاں بھی تو ہمارا دل خوش ہو۔ تو یہ سارا غیبی نظام اللہ نے چلا کر رکھا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارا غیب پر یقین مضبوط فرما دے۔ اور یہ جو آپ نے اس پر جو لکھا ہوا نظر آتا تھا، مولوی صاحب اس کی تفصیل بتاتے تھے۔ دیکھیں جتنا لکھا ہوا ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں نقوش۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ نقوش۔ نقش کیا ہوا ہوتا ہے نا، نقش، اور دیکھیں نقش کیا ہوا ہے اوپر۔ تو یہ سارا لکھا ہوا نقش کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف نقش کافی نہیں ہے کہ یہ آپ لوگ سمجھ گئے، بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، اتنی ساری معلومات مجھے مل گئی۔ اس صرف نقش سے کام نہیں چلے گا، یہ نقوش نفوس میں آ جائے۔ یہ جو نقوش ہے نا، نقوش، یہ سارے جانوں میں آ جائیں۔ ہم لوگ بخاری شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں
اور بڑی بڑی کتابیں سیاہ ستہ کی پڑھتے ہیں، اس میں ایک بحث ہوتی ہے کتاب الایمان، ایمان کیا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان یہ ہے. پھر ایک لفظ آتا ہے کتاب التقوی، تقوی کیا ہے. تو یہ جتنے کتاب التقوی ہے یہ لکھے ہوئے، یہ منقوش ہے، یہ نقوش ہے. ہم طلباء پر محنت کر کر اس کا ظاہر اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تقوی اسے کہتے ہیں، یہ لفظ عربی کا، اس کا مفرد یہ ہے، جمع یہ ہے، فلانا یہ ہے. تو ہم اس کے نقوش کو سمجھاتے ہیں، مگر حقیقتاً کیا ہے کہ یہ نقوش نفوس میں جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک کام نہیں چلے گا، اس وقت تک کام نہیں چلے گا. اور حقیقت بتاتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا میں نقوش کا علم ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. آپ کسی تبلیغی گشت میں، ہم بعض مرتبہ کسی عمومی آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کو ہم سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. وہ اتنی لمبی تقریر سناتا ہے، ماشاءاللہ مولانا صاحب یہ ہوا، صحابہ کے زمانے میں یہ ہوا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو باتیں اس وقت دنیا میں بہت ہیں، کتابیں اتنی شاید کبھی تاریخ میں نہیں تھی جتنی کتابیں اس وقت موجود ہیں. بہت زبردست کتابیں موجود ہیں، بہت زبردست تقریریں موجود ہیں. ایسی لمبی لمبی تقریر جو ابھی آج کل 2-2 گھنٹے کی ہوتی ہے نا، یہ 2 گھنٹے کی تقریر صحابہ کے زمانے میں آپ کو کسی صحابی سے نہیں ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آپ گھنٹے کی تقریر بھی نہیں دکھا سکتے کہ حضور نے کبھی گھنٹے کی تقریر کی ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غالباً حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تو ابو بکر کی تقریر ملتی ہے وہ 20 منٹ کی ملتی ہے. تو وہ لوگ بولتے کم تھے، کام کرتے تھے. ہمارے یہاں بولنا بہت زیادہ ہے، اور ہمارے یہاں کتابیں بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے یہاں نعرے تکبیر اللہ اکبر بہت زیادہ ہے. بہت مزہ آتا ہے نعرے تکبیر. تو نعرے تکبیر بھی بہت ہے، بیان بھی بہت ہے، تقریریں بھی بہت ہے. آپ کو ایسی تقریریں آج سے پہلے کبھی نہیں ملے گی جیسے آج کے زمانے میں ہوتی ہے. ماشاءاللہ اتنی بہترین بہترین لوگ تقریر کرتے ہیں، مجمع بڑا شوق سے سنتا ہے، اور حضرت نے کیا بات کری، کیا بات کری، کیا بات کری. تو باتیں تو بہت ہیں، کتابیں بھی بہت ہے، اور یہ آن لائن کلاسز بھی بہت ہے، اور آن لائن دروس بھی بہت ہے. جی ہم فلانی آن لائن کلاس پڑھتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھا کرتے ہو. ہمارے گھر والے جو ہے نا وہ فلانی کلاس پڑھتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو یہ چیزیں اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. انٹرنیٹ کی دنیا ہے نا، تو اس میں بہت کچھ دور دور سے امریکہ والے بھی یہ وہ سب فائدہ اٹھاتے ہیں. مگر میرے دوستو اور عزیزو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کتنا آ رہا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو غیبت کرنا چھوڑ دیے ہو. ان دروس کی وجہ سے، ان صحبت کی وجہ سے ہم غیبت کرنا چھوڑ دیے ہو. اب ہم غیبت نہ کرتے ہوں، ہم جھوٹ نہ بولتے ہوں، ہم لوگوں کو دھوکہ نہ دیتے ہوں. ایک مرتبہ ہمارے پاس ایک آدمی آیا، ہماری لائن کا آدمی تھا. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے اس وقت، مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. میں نے اس کو یہ کہا تھا مطلب کاروبار کیا چل رہا ہے، حالات کیسے. ہی پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ مولوی صاحب مارکیٹ میں جھوٹ چل رہا ہے، مارکیٹ میں جھوٹ چل رہا ہے، دھوکہ چل رہا ہے. یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت زنا تو کر سکتی ہے مگر میری امت جھوٹ اور دھوکہ نہیں دے سکتی. ہم تو جھوٹ کو کچھ نہیں سمجھتے، مگر حقیقتاً جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. غیبت کا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. الغیبت اشد من الزنا. اب زنا کو آدمی کتنا برا سمجھتا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی یہاں زنا کر لے باہر تو آپ لوگ پکڑ کر اس کو ختم ہی کر دو گے، اتنا غصہ آ گیا آپ کو. اور ایک آدمی غیبت کر رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کر، برا لگتا ہے بھائی؟ نہیں لگتا. تو یہ جو پڑھنا پڑھانا ہے نا، اس کے ذریعے سے ہمارے اندر دل چل پڑے،
ہمارے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی عملاً نظر آئے. ہم معلوماتی لوگ نہ بنیں کہ جی ہمیں یہ پتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے، آپ ہم سے یہ پوچھ لو، امتحان میں پاس. اب قرآن میں ہمارے مدرسے میں آپ کو قرآن میں آتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ مؤمنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلا کریں. پھر قرآن نے دوبارہ کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ آپ مؤمنات عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلا کریں. آزاد انسانوں کی طرح ادھر 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 ہر گاڑی میں، یہاں کون کھڑا ہے، برآمدے میں کون کھڑا ہے، یہاں کون جا رہا ہے، یہ آزاد انسانوں کا کام ہے. یہ اللہ کی بندگی کے خلاف ہے کہ آدمی آنکھوں کو اپنی مرضی سے استعمال کریں. دیکھو یہ اللہ نے امانتاً ہمیں دی، یہ آنکھیں ہماری نہیں ہیں، اور یہ کان بھی ہمارے نہیں ہیں، اور یہ زبان بھی ہماری نہیں ہے. یہ سب اللہ نے امانتاً تھوڑے دن کے لیے دی ہے. ایک میری گاڑی ہے نا، میں جب گیراج سے نکالوں گا تو آنکھیں بند کر کر میں تیزی سے نکالوں گا، اتنا میں ماہر ہوں. مگر اگر آپ میں سے کسی کی مولوی صاحب کی گاڑی میرے پاس ہو تو پھر میں کیسے نکالوں گا؟ 2 مرتبہ یہاں دیکھوں گا، 2 مرتبہ یہاں دیکھوں گا، پھر شیشے میں دیکھوں گا، یا لگ نہ جائے، یہ لگ نہ جائے. گاڑی وہ بھی، گاڑی یہ بھی ہے، مگر اس میں اتنا محتاط کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ مولوی صاحب کی گاڑی ہے، میرے پاس امانتاً ہے. اگر خدا نہ خاصہ ٹھک گئی، لگ گئی تو بہت زیادہ مولوی صاحب کے ساتھ میرا مشکل ہو جائے گا. مولوی صاحب کہیں گے اتنی اچھی گاڑی میری مار دی. تو امانت کا آدمی خیال رکھتا ہے، یہ میری نہیں ہے. ہم آزاد نہیں ہیں دیکھنے میں، ہم سننے میں بھی آزاد نہیں ہیں، ہم بولنے میں بھی آزاد نہیں ہیں. ہماری زبان بھی اللہ کے امر کے تابع، ہمارا دیکھنا بھی اللہ کے امر کے تابع، ہمارا سننا بھی اللہ کے امر کے تابع. نہ ہم دیکھنے میں آزاد، نہ ہم سننے میں آزاد، نہ ہم بولنے میں آزاد، نہ ہم سوچنے میں آزاد، نہ ہم کپڑوں کے سلوانے میں آزاد، نہ ہم چہرے کے نائی کے پاس جا کر چہرہ اپنی مرضی سے بنوانے میں آزاد، یہاں تک کہ سر کے بال کٹوانے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں. حدیث مسلم شریف میں اوپر نیچے کے جو بال ہے اس کو قضا فرمایا. قضا کہ جو اوپر یہاں سے کم یہاں سے زیادہ جو اوپر نیچے کے بال ہوتے ہیں اس کا حدیث میں منع فرمایا. فرمایا کہ ہر طرف کا بال برابر ہونا چاہیے، ہر طرف کا بال. اب یہ نائی کو ہمیں سکھانا پڑے گا. اب نائی اپنی مرضی سے یہاں سے مشین چلاتا ہے، یہاں سے اوپر سے نیچے سے کم کر کر اوپر یوں کر دیتا ہے. پھر بچوں کے بال تو خاص طور پر پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتا ہے. تو ہم بال کٹوانے میں آزاد نہیں، کپڑوں کے سلوانے میں آزاد نہیں. جی میرا دل چاہ رہا ہے یوں کر لے اور یوں کر لے اور ایسا بنا دے اور اونچا کر دے اور نیچا کر دے. ہم کپڑوں کے سلانے میں عید آ رہی ہے نا، ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کپڑے سلوائیں گے. ہم اللہ کے امر کے تابع ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تابع ہیں. ہمارے کپڑے، ہماری زندگی. اب ہمارا چہرہ، اب نائی کے پاس جا کر کہہ رہے کہ اس کو فرینچ کٹ کر دو. کیا کر دو؟ توبہ توبہ، فرینچ کٹ. اور بھائی تو آزاد ہے، یہ چہرہ تیرا نہیں ہے، یہ اللہ نے تیرے کو چہرہ کچھ دنوں کے لیے دیا ہے، اس پر شیطان مت چمکاؤ. یہ فرینچ کٹ کے لیے تیرے شوق پورا کرنے کے اللہ نے داڑھی نہیں دی. جی یہاں سے کم کر دو، یہاں سے کم 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 کر کر یہاں دبا دیتے، یہاں سے بڑی. اب شرعاً یہ داڑھی کاٹنے کے حکم میں ہے. داڑھی یہاں سے بھی اتنی ہو، یہاں سے بھی اتنی ہو، یہاں سے بھی اتنی ہو، چاروں طرف سے داڑھی ایک مٹھ ہونی چاہیے. یہ ہماری سیٹنگ نہیں ہوگی کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے یہاں سے بال نکل رہے تو نائی کو کہا کہ یہاں سے بھی کم کر دو، یہاں سے بھی کم کر دو، ابھی بھی اچھی نہیں لگ رہی اور دبا دو، یہاں سے دبا. یہاں سے تمہیں بڑی لگے گی نا سب کو، مسجد والوں کو تو پتہ نہیں چلے گا، سب کو لگے گا بڑی بڑی ہے. تو ہم داڑھی رکھنے میں بھی آزاد نہیں ہیں، داڑھی کے صحیح کروانے میں آزاد نہیں ہیں. داڑھی وہ رکھیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا.
وہ زندگی اپنے گھروں میں لائیں گے، اپنی زندگیوں میں لائیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کو مولوی صاحب نے تفصیل سے بتائی۔ کیا خیال ہے، ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں باتیں بہت ہیں، معلومات بہت ہے، معلومات بہت زیادہ ہے۔ نوجوانوں کو وہ کوئی اسلامی اسٹڈیز پڑھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا پڑھتا رہتا ہے۔ وہ کراچی یونیورسٹی میں نے اسلامی اس میں ڈپلوما کیا ہوا ہے، اور حضرت فجر کی نماز میں نہیں ہوتے۔ حضرت ڈپلوما کیے ہوئے فجر کی نماز میں حضرت نہیں ہوتے، چونکہ ڈپلوما کی پڑھائی رات دیر تک کرتے رہے 4 بجے تک، تو اب تھک گئے تھے تو سو گئے۔ اسلامی ڈپلوما کی تعلیم رات کو تیاری کر رہے ہیں امتحان کی، اور صبح نماز کی توفیق نہیں ہوئی، تو یہ اسلامی ڈپلوما کہاں جائے گا؟ اس سے صرف تنخواہ ملے گی، پیٹ بھرنے کے لیے کچھ تھوڑے بہت نوٹ مل جائیں گے، اس اسلامی تعلیمات سے زندگی میں نہیں آئے گا۔ زندگی میں تو اس کو آئے گا جو اپنے آپ کو مجرم سمجھے گا، جو اپنے آپ کو کم سمجھے گا کہ میں خالی ہوں۔ ہمارے طلباء جب اولا میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا پہلے سال، تو بہت جوشیلے ہوتے ہیں، پگڑی باندھ دیں گے، بڑے نیک، اور پھر جب آگے درجوں میں جاتے ہیں تو گڑبڑ شڑبڑ کرتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، میں نے کہا تم پہلے سال اتنے نیک تھے اور ابھی تم گڑبڑ شڑبڑ کرتے ہو، ایسی کیا بات ہے؟ کہنے لگے جب ہم شروع میں اولا میں آئے تھے نا، تو ہم کالج یونیورسٹی اور ادھر ادھر سے آئے تھے، تو ہمیں لگ رہا تھا ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم بالکل خالی ہیں، اور ایک جذبے کے ساتھ آئے تھے، مگر جب علم ملنے لگا تو اب ہم نے کہا ہمیں بھی کچھ آنے لگا۔ تو جب کچھ آنے کا اطمینان ہونے لگا تو پھر وہ ترقی جو اللہ کی طرف سے آ رہی تھی وہ رک گئی۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور عزیزوں، ہمیں اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں، ہم رمضان میں عمرے پر جاتے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں، میں نے 4 حج کیے ہوئے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارا سارا وجود اللہ کے امر سے متاثر ہو، جس وقت جو اللہ چاہے۔ بازار میں جا رہے ہیں، اب اللہ کی چاہت یہ کہ نگاہوں کو نیچے کر کر چلو۔ گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ کی چاہت یہ کہ گھر والوں سے اچھی طرح بات کرو، ان کو ڈانٹو واٹو نہیں، ایک اچھا سا ماحول بناؤ گھر میں۔ مگر اگر اذان ہو جائے تو گھر والوں کو کہو السلام علیکم، اب میرے اللہ نے مجھے بلا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے، خود خوب خوش گپیوں میں مصروف ہوتے تھے، ایک گھریلو ماحول جیسا ہوتا تھا، مگر جب اذان ہو جاتی تو ایسے ہو جاتے گویا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے مؤذن نے اذان دے دی اور کہا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ اب ہمارا بھی حی علی الصلاۃ میں کچھ طبیعت وہ ہوتی ہے کہ جی مسجد میں جانا ہے جلدی سے، ہاں جی ابھی تو 15 منٹ ہے، جلدی چلا جاؤں گا تو مسجد خالی خالی ہوگی، مجھے ڈر لگے گا اندر۔ تو مسجد میں جب پہنچوں گا، جب ذرا 2-3 صفوں میں نمازی آگے ہوں، جب پہنچوں گا تو ٹہلتا بوجھ اتارنے کے لیے مسجد جا رہا ہے، شوق سے نہیں جا رہا، جو اللہ چاہتے ہیں ایسی نماز کے لیے نہیں آ رہا۔ ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک مرتبہ نماز کسے کہتے ہیں؟ فرمایا نماز نام ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اللہ کا غیر یاد نہ ہے۔ بتاؤ بھائی، کوئی 2 رکعت بتاؤ اپنی بھائی، جس نے 2 رکعت زندگی میں ایسی پڑھی ہو جس میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک صرف اللہ یاد آیا ہو، کوئی اور یاد نہ ہے بھائی کسی کے پاس؟ بڑی عمر کے بھی ہے، جوان بھی ہے، بزرگ بھی ہے، بتاؤ بھائی 2 رکعت۔ جب 2 رکعت میں اس کا استحضار نہیں ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو بازار میں کیسے اللہ کی ذات کا استحضار ہوگا؟ اور دکان پر اللہ کیسے یاد آئے گا؟ اور جب معاملات کر رہے ہوں گے لوگوں سے تو اللہ کیسے یاد آئے گا؟ یہاں اللہ تو 2 رکعت میں یاد نہیں آ رہا، اور مسجد میں، اور مسجد وہ شکل ہے کہ جس میں آدمی سب کچھ چھوڑ کر
सब लोगों को छोड़कर, बेगम को छोड़कर, दुकान को छोड़कर यहाँ आ रहा है यकसूई की वजह से, और यहाँ भी अल्लाह नहीं याद आ रहे, न कुरान में अल्लाह याद आ रहे हैं, न जिक्र में ध्यान हो रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कोई और याद आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दिमाग कहीं और गया। अब आप बताओ ऐसे जिक्र से क्या होगा? कुरान पाक की तिलावत 2 पारे पढ़ लिए, पूरे 2 पारे में अल्लाह याद नहीं है, बेगम याद आई, काम वसूली याद आई, पैसे उससे लेने, पैसे उसको देने, ये सब दिमाग चल रहा है, अल्लाह याद नहीं आ रहा। तो भाई नुकसान है नहीं है? हाँ भाई नुकसान है, छोटा नुकसान है, बड़ा नुकसान है। जब आदमी को अपना मोहसिन ही याद ना रहे तो कितना बड़ा नुकसान है। हाँ, कुरान में आता है घोड़े के बारे में, घोड़ा गैर ज़वील उकूल है, उसके पास अकल नहीं है, हमारे पास तो अकल है ना, उसके पास अकल नहीं है। उसको मुजाहिद खिलाता पिलाता है, चारा खिलाता है कुछ दिन, फिर इसको जिहाद में ले जाता है। अब मुजाहिद इसकी पीठ पर बैठा होता है और जिहाद में जाता है, जाता है और आगे देखते हैं और घोड़ों की गर्दनें कट रही है, ठक ठक ठक, घोड़े गिर रहे हैं, ये हालत है। तो ये घोड़ा कभी रिवर्स गियर नहीं लगाएगा कि ऐसे हालात हो गए, चलो जी मैं वापिस चलता हूं। नहीं, मेरे ऊपर मेरा मोहसिन बैठा है, ये मोहसिन आगे बढ़ने के लिए तैयार है तो मैं पीछे नहीं जाऊंगा। ये गैर ज़वील उकूल अपने मोहसिन को पहचान रहा है। कुत्ता गैर ज़वील उकूल है, अकल नहीं है कुत्ते के पास, मगर कुत्ते को कुछ खिला पिला दो, जरा अपनाइयत दे दो, और खुदा ना खास्ता उस घर में अगर डाकू आएगा ना तो ये चारों ऐसे कर कर जो है ना चीर कर बैठ जाएगा। यूं डाकू को कहेगा पहले मुझे मार, मेरी जब लाश हो जाएगी ना फिर इससे ऊपर चढ़कर मेरे अंदर मोहसिन के पास जाना, मुझे मारे बगैर नहीं जा सकता तू, इसलिए कि ये मोहसिन को पहचान रहा है। और मोहसिन ने इसके साथ क्या किया है? थोड़ा सा खाना खिला दिया, थोड़ा सा ख्याल रख लिया। तो अब ये गैर ज़वील उकूल ये मोहसिन को पहचान रहा है, मगर ये इंसान जिसको अल्लाह ने अकल दी, इतने अल्लाह एहसानात गिनवा रहे हैं, अल्लाह ने बीवी दी, अल्लाह ने बच्चे दिए, अल्लाह ने घर दिया, अल्लाह ने अच्छी अच्छी चीजें हमें दी, मगर ये इंसान अपने मोहसिन को नहीं पहचान रहा। है अफसोस होता है सच कि आदमी ढीठ बन जाता है, बात मतलब ढीठ। अल्लाह मियाँ हिलाते जुलाते हिलते ही नहीं है, कह रहे सालों से मैं ऐसे ही हूं ना, अब भी नहीं बदलूंगा, इस रमजान में भी नहीं बदलूंगा, चूंकि अंदर बदलने की नीयत नहीं कर रहे, हम डर रहे हैं कि अगर हम बदल जाएंगे तो मुल्ला कहलाएंगे, हम बदल जाएंगे तो हमारी बीवी को हमारा चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। इससे कितनी खतरनाक बात है। बाद मर्तबा एतिकाफ वाले पहले जब जैसे मगरिब में छुट्टी होती है ना तो पहले नाई की दुकान पर जाते, तौबा तौबा, फिर वही शिकल बना लेते जो शिकल उसकी 10 दिन पहले थी, शेप बढ़ गया, जरा मैं यूं करवा लूं ताकि बेगम दरवाजे में डर ना जाए। हमारा आदमी ऐसा गया था, ऐसा बदल कर आया। अब एतिकाफ ने इसको नहीं बदला, रमजान के कयाम ने नहीं बदला, रोजे ने नहीं बदला, तो कौन सी चीज इसको बदलेगी? कब्र ही बदलेगी। देखो जिस घर में मौत हो जाती है ना, बाहर वालों को तो छोड़ दो, जिस घर में मौत हो जाती है, मैयत पड़ी होती, सब रो रहे होते, भाई अब्बा मामा चाचे सब रो रहे होते, औरतें रो रही होती, अपने सामने इसको उठाया, फिर मर्दों ने इसको कब्र में उतारा, फिर मिट्टी डाली, सबने देखा। मगर आप मुझे बताओ जिन घरों में मौत होती है उसमें कितने इंसानों की जिंदगियां बदलती है? बताओ भाई, अब्बा का इंतकाल हो, बेटे ने दाढ़ी रख ली हो, अब्बा का इंतकाल हो, बेटा गलत कमाई में लगा हुआ था, उसने अपनी गलत कमाई को छोड़ दिया कि मेरे अब्बा के इंतकाल से मेरा दिल हिल गया है, अब मैं गलत नहीं कमाऊंगा। बताओ भाई, आप लोग लाओ, किसकी जिंदगी बदलती है? उस घर में कौन सी औरत है जो उस मौत की वजह से वो पर्दा करना शुरू कर देती है कि जी पहले मैं पर्दा नहीं करती थी, अब मेरी अम्मा की मौत ने मुझे डरा दिया है, मुझे भी मरना है तो मैं पर्दा करूं।
بولو بھائی ہے نہیں ہے یہ نقصان ہے. دین کی کمی کے نقصان کو ہم نقصان سمجھیں. ہم مال کی کمی کو نقصان سمجھتے ہیں, پیسوں کی کمی کو نقصان سمجھتے ہیں. کاروبار نہیں چل رہا, ٹینشن میں مرا جا رہا ہے, ڈپریشن ہو گیا. کسی کو عمل کی کمی کی وجہ سے ڈپریشن ہوا کبھی؟ نماز میں جی نہیں لگ رہا, اتنا غم ہوا کہ ڈپریشن میں چلا گیا, تو ملے گا آپ کو؟ پیسوں کے لیے ڈپریشن, چیزوں کے لیے ڈپریشن, مکان چھوٹا ہے ڈپریشن, بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے ڈپریشن. یہ ساری دنیا کی چیزیں غمگین کر رہی ہے, مگر اللہ کو بھولا ہوا ہے. یہ غم والی چیز نہیں ہے. دعا میں دل نہیں لگ رہا, یہ نقصان نہیں ہے. صرف یہی نقصان ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم رمضان میں جو مولوی صاحبان ہوتے ہیں نا, کبھی آپ ان سے رمضان کے آخر میں پوچھنا کہ جو لوگ آپ سے دعا کرانے آتے تھے وہ اکثریت کیا تھی. اکثریت آپ کو بتاتا ہوں 98%, بھائی سب دعا کرنا, حالات ٹھیک نہیں, مطلب پیسے ویسے کا مسئلہ, وصولی اٹکی ہوئی ہے, مارکیٹ میں پیسہ بہت پھنسا ہوا ہے, بہت پریشان ہوں, بہت پریشان ہوں. ہر دوسرا آدمی اس غم کو غم سمجھ رہا ہے, مگر کوئی آیا ہو جو مولوی صاحب کو یہ کہے جی میری ہدایت کے لیے دعا کرو, اللہ میرے دل کو ہدایت کے نور سے بھر دے, دنیا کی گندگی اللہ نکال دے, دنیا کی ظلمت اللہ نکال دے. آپ بتاؤ, مولوی صاحب سے پوچھ لینا آپ لوگ رمضان کے آخر میں, میری بات صحیح ہے غلط ہے؟ ہر آدمی کو معاشی مسئلہ ہی مسئلہ نظر آ رہا ہے. او بابا آج مر جائے گا تو آج, اور قبر میں چلا گیا آج, تو تیرے ساتھ کیا ہوگا بتا؟ وہ کہہ رہے جی دیکھی جائے گی. کیا کہہ رہے؟ او جی سب کو مرنا ہے. کتنا مزے سے آدمی کہہ دیتا ہے, او جی سب کو مرنا ہے. پتہ چلے گا, ڈنڈے لگیں گے نا, پتہ چلے گا سب کو مرنا ہے. تو مذاق بنائی ہوئی ہے مرنے کو یار, ایسے ہی مر جائیں گے. ہاں جی بھائی مرنا ہے نہیں مرنا. دیکھو ایک آدمی, آج کل لوگ عمرے پر جا رہے ہیں, تو عمرے پر جانے والوں پر عمرے کے اثرات موجود ہیں. کبھی آپ دیکھو گے احرام خرید رہا ہے, کبھی دیکھو گے 2 پٹی کے چپل خرید رہا ہے, کبھی آپ دیکھو گے صابن والے کی دکان پر ہے. ارے یار کیا ہو رہا ہے؟ عمرے پر جا رہا ہوں. اب اس کے دکانوں پر کھڑا ہونا یہ نشانی ہے کہ یہ راستے کا سامان خرید رہا ہے تاکہ وہاں جا کر پریشانی نہ ہو. نیل کٹر بھی ساتھ لے جاتا ہے, کینچی بھی ساتھ لے جاتا ہے کہ وہاں سے مجھے کینچی نہ خریدنی پڑے, مجھے نیل کٹر نہ لینا پڑے, مجھے صابن تک نہ لینا پڑے, وہاں خرچہ نہ کرنا پڑے. اس سے صابن بھی, تولیہ بھی, چیزیں سب خریدتا ہے. یہ بول رہا ہے کہ میں عمرے کے سفر پر جا رہا ہوں, سچ بول رہا ہے, کیونکہ اس پر سفر کے اثرات موجود ہے, راستے کا سامان لے رہا ہے. اور ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ جی مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے, تو بھائی تیرے اوپر تو مرنے کے کوئی اثرات ہی نہیں. کیا نشانی ہے تیرے اوپر مرنے کی؟ بتاؤ نا کیا نشانی ہے ہمارے اوپر. کتنی مرتبہ تہجد میں دل چاہتا ہے کہ لمبا قیام کرے, روئیں, نمازوں میں تکبیر اولیٰ سے پڑھیں, شوق سے مسجد میں آ جائیں, قرآن پاک کی تلاوت کرے, روزانہ اللہ کے رسول پر درود بھیجے. کتنا دل چاہتا ہے. دیکھو ہر آدمی کے اپنے سوچنے کی باتیں ہیں. ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس میں میں بھی ہوں, اور میرے کان سب سے زیادہ قریب ہیں. یہ بیان کرنے والا مستثنا نہیں ہے کہ میں اس طرف بیٹھا ہوا ہوں تو میں کوئی خصوصی آدمی ہوں اور آپ لوگ عمومی آدمی ہوں. ایسی بات نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کرے ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں, بھول بھلیا نہ ہو جائیں کہ ابھی دروازے سے نکلے, ہاں مولانا صاحب نے اچھا بیان کیا, کرنا چاہیے, ہاں ایسا کرنا چاہیے. چل میرا بھائی ہو گیا, مولانا صاحب کا گھنٹے کا بیان کا ہوا نکل گئی. ہم بعد مرتبہ بیان کرتے ہیں نا تو لوگ بیان کے بعد کہتے ہیں کہ بڑا مزہ آیا. کیا کہتے ہیں؟ بڑا مزہ آیا. تو میں ان کو کہتا ہوں پروگرام کیا ہے؟ مزہ آیا نا, تب پروگرام کیا ہے. کہتے پروگرام وہی جو پہلے سے چل رہا ہے. پروگرام وہی ہے جو پہلے سے چل رہا ہے. آپ 2 گھنٹے اور بھی بولو, بدلنا نہیں ہے ہمیں.
میں امریکہ گیا کچھ ٹائم کے لیے، امامت کرتا تھا وہاں کراچی والے لوگ تھے، کراچی کے یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے 4-5 دوست سے، پھر ان کی فیملیاں ساری آ گئی، تو میں ذرا زوردار بیان کرتا تھا، چونکہ میں کراچی سے گیا تھا اور مدرسے میں پڑھاتا تھا اور ایک جذبہ تھا مجھے۔ ایک دن وہ جو کمیٹی کے بڑے تھے نا، ایگزیکٹو کمیٹی کے جو بڑا تھا، مجھے کہنے لگا مولانا صاحب ہم دیکھو لبرل لوگ ہیں، ہمارا ذہن جو ہے نا وہ لبرل ہے، آپ خوب زور لگا لو ہونا کچھ بھی نہیں ہے، جرت دیکھیں کچھ نہیں ہونا ہے۔ توبہ توبہ، دیکھو اس وقت ہے نا امت ارتداد کی بارڈر لائن پر ہے۔ یہ ہمارے بھائی امین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت امت بارڈر لائن پر ہے۔ وہ آج سے 10 سال پہلے فرمایا کرتے تھے، میں تو ابھی 10 سال بعد کہہ رہا ہوں، بارڈر لائن پر ہے۔ ایک ہوتا ہے زبان سے ارتداد کا لفظ بولنا، ٹھیک ہے، ایک ہے عملی ارتداد۔ ایک آدمی مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے اور اذان ہو گئی، یہ پاک صاف سب کچھ ہے، یہ مسجد میں جو نہیں آ رہا ہے نا، نماز اندر ہو رہی ہے، باتیں کر رہا ہے باہر، یہ عملی ارتداد ہے۔ یہ کیا ہے؟ عملی، بہت اونچی باتیں تو نہیں کر رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عملی ارتداد ہے کہ مؤذن، آپ مجھے بتاؤ نا کتنی مسجدیں ایسی ہیں جن کی اذان کے وقت دکانیں بند ہو جاتی ہیں؟ بتاؤ بھائی کتنی مسجدیں؟ مسجد کا پڑوسی ہے، اس کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں مل رہی، کوئی رونے والا نہیں ہے، کسی کو غم نہیں ہے، اتنے نمازی مسجد میں آ رہے، دیکھ رہے دودھ والا کھلا ہوا ہے، ڈبل روٹی والا کھلا ہوا ہے، دوائی کی دکان والا کھلا ہوا ہے، او خدا کے بندے ان کی دکانیں بند کرواؤ، ان کو سمجھاؤ، او خدا کے منادی کی آواز سے تمہارے دل پر کچھ نہیں ہوتا، کتنی خطرے کی بات ہے، کل یہ مر جائے گا، مصیبت میں پڑ جائے گا۔ ہمارے بنوری ٹاؤن کے باہر بھی بہت دکانیں ہیں، ایک وہ حنیفیہ بند ہوتی ہے، الٹے ہاتھ پر فائن بیکری ہے، فائن بیکری کے آگے حنیفیہ ہے، کبھی آپ جاؤ تو اذان کے بعد جو ہے نا وہ نماز سے 5-7 منٹ پہلے صرف وہ اپنے شٹر گرا دیتے ہیں، سارے ویٹر چلے جاتے ہیں، جو لینے والا وہ انتظار میں آرام سے بیٹھو، اگر یہی کھانا ہے تو وہ بیٹھے رہتے، کھانا انہوں نے حنیفیہ کا ہی ہے، آپ تم لوگ نماز پڑھ کر آ جاؤ، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ جس آدمی کی دکان چلنی ہے نا، خدا کی قسم اس کے مسجد میں جانے سے اس کے گاہک مسجد دکان کو دیکھ کر مڑیں گے نہیں، کہیں گے یہیں سے لینا ہے، اور جب وہ آئے گا تو رش ہوگا، ارے سارے وہاں جمع ہوں جی، لینا آپ سے ہی بولو بھائی۔ ہم تو نماز میں جانے میں نقصان سمجھتے ہیں، 15 منٹ کے لیے دکان بند نہیں کرتے، 15 منٹ کے لیے۔ اور ہم نے بہت سارے نیک لوگوں کو دیکھا کہ وہ نیک لوگ مسجد جاتے ہیں تو اتنی دیر بھی نقصان نہ ہو تو اپنے آدمی کو بٹھا دیتا ہے گدی پر، تو بیٹھ، خیال کر ایک بھی گھاٹ نہیں جانا چاہیے، میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے۔ اب اس نے جو نماز نہیں پڑھی اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ یعنی نماز کے ٹائم تک بھی میرا گھاٹ نہیں نکلنا چاہیے، ایک بھی گھاٹ، تو بھی نقصان کی چیزیں ہیں نہیں ہیں۔ میں آپ لوگوں کو اس لیے گنوا رہا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے دل میں احساس ہو جائے، اللہ کرے ہمارا دل چل پڑے، اللہ کرے ہمیں ذکر میں لذت آئے، اللہ کرے قرآن کے پڑھنے میں ہم ایسا قرآن پڑھے جیسے بچہ قاری صاحب کو سناتا ہے، ایسا قرآن پڑھ کر ہم اللہ کو سنائیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو دیکھو اس میں اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، اگر اخلاص سے نیت کر لو گے کام ہو جائے گا، اور جو ڈرتا رہے گا ان لوگوں سے تو وہ ڈرتے 40 رمضان اس نے گزار لیے، اب تک نہیں سدھرا، 40 رمضان تراویح پڑھی، رویا دھویا، آخری عشرے میں بیانات سنے، سب کچھ کیا، مگر بدلا نہیں، منہ پر داڑھی نہیں چھوڑی حضور کی۔ اب دیکھو کتنے سارا مجمع عمرے پر جا رہا ہے منہ اٹھا کر، اب لاکھوں خرچ کر جا رہا،
اور حضور کے روزے پر سے گزرے گا، آپ کیا سمجھتے ہو حضور ان کو دیکھیں گے؟ حضور ان کے سلام کا جواب دیں گے؟ جو وہ صورت لے کر جا رہا ہے جس صورت سے حضور کو نفرت تھی، جب وہ صورت لے کر جائے گا روزے کے سامنے سے، آپ مجھے بتاؤ، سلام کرے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اندر سے جواب آئے گا؟ ہمارے جو صالحین صلحاء جو لوگ ہوتے تھے وہ پاؤں کے پاس بیٹھتے تھے، یہاں نہیں آتے تھے، یہاں ایڑی چوٹی کے جو بزرگ تھے ان سے جب کہا کہ جی آپ سامنے کیوں نہیں آتے، کیا ہمیں اپنی شکل ایسی نہیں لگتی کہ ہم حضور کے سامنے سے لے کر گزرے؟ جو سب کچھ کر کر بھی پاؤں کے پاس بیٹھے ہیں اور یہاں سے گزر نہیں سک رہے۔ اس لیے کتابوں میں ابھی بھی لکھا ہے کہ اگر آدمی روزے پر جائے تو تیسری صف میں جو پہلی صف ہے، یعنی ادھر سے تیسری چوتھی جو پہلی صف ہے، اس پہلی صف کے پاس کونے میں وہاں سے سلام بھیجے اور وہیں روتا رہے اور وہیں سے واپس چلا جائے۔ یہ نہیں لکھا ہمارے بڑوں نے سامنے سے جائے۔ شکل تو دیکھو تمہاری، اور حضور کے سامنے روزے پر جا رہے ہو۔ کسی کو غم ہے؟ کوئی عمرے سے زندگیاں بدلی؟ آپ کے رشتہ دار واپس آئے، انہوں نے بینک میں کام کرتے تھے پہلے، انہوں نے کہا بس میرے دل میں اتنی درد ہو گیا نا بیت اللہ جا کر، اب میں بینک چھوڑ دوں گا۔ بتاؤ آپ میں سے کس کے رشتہ دار ہے کوئی؟ ہمیں تو اتنی زندگی میں کوئی نہیں ملا۔ تو کیا کرے بھائی، اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ یہ بیانات حل نہیں ہیں، یہ بیانات حل نہیں ہیں۔ وقتی طور پر تھوڑا آنکھیں کھولنے کے لیے بیانات ہوتے ہیں کہ اللہ کرے آنکھ کھل جائے، اللہ کرے کھل جائے، اللہ کرے کھل جائے، مگر خدا کی شان ہے اتنا ڈھیٹ پنا ہے نا، ڈھیٹ پنا کہ آدمی کہہ رہا ہے نہیں بدل۔ حالانکہ سب جانتے ہو آپ لوگ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، میں تو اتنی دیر سے ایسے بولتا جا رہا ہوں، آپ لوگ سارے ہی سمجھتے ہو۔ ہمارے کتنے بزرگ بیٹھے ہوئے اس مجلس میں، سالوں سال ہو گئے، سب سمجھتے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ مارکیٹ کا ستیہ ناس نکلا ہوا ہے، کسی بھی مارکیٹ میں چلے جاؤ لوگ دکھی ملیں گے آپ کو۔ کسی کو آدمی ادھار نہیں دیتا آج کل، کیوں؟ ڈرا ہوا ہے، پیسے لے کر بھاگ جائے گا۔ لوگ قرض نہیں دیتے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، ہم مجلس میں بیٹھے تھے، فرمانے لگے کہ دوست کو قرض نہیں دینا، دوست کو قرض نہیں دینا، اگر دوست کو قرض دیا تو تمہاری دوستی چلی جائے گی۔ دوست قرض مانگے اس کو قرض حسنہ دے دو کہ واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے، پھر تو تمہاری دوستی بچی رہے گی۔ اگر تم نے دوست سے امید رکھی کہ قرض میرا پورا واپس کر دے گا بغیر تنگ کیے تو تمہاری دوستی گئی۔ اس لیے ایسے دو کہ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا اتنی اماؤنٹ ہو کہ نہ آنے سے پھر طبیعت دکھی نہ ہو جائے، تو اتنی اماؤنٹ دے دو کہ اگر چلی بھی گئی تو کوئی بات نہیں، تو دوست بچا رہے گا۔ تو آج کوئی قرض دیتا ہے بھائی؟ سب ڈر رہے نہیں ملے گا۔ اور حقیقت ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا تو والد صاحب کی ڈائری تھی، اس میں 5 یا 6 آدمیوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اتنا قرضہ لیا، انہوں نے اتنا لیا ہے۔ میرے کوئی قریبی عزیز بھی تھے، کچھ ماشاءاللہ نیک لوگ بھی تھے، ایک بھی ایسا نہیں تھا جو فاسق فاجر ہو، ایک بھی ایسا نہیں تھا جو نمازی نہ ہو، ایک بھی ایسا نہ ہو جو باشرہ نہ ہو، سارے باشرہ نیک لوگ۔ یقین کرو ایک سے بھی نہیں ملے پیسے۔ میں ڈائری لے کر بھاگتا رہا، میں نے کہا یار ورثہ تقسیم کرنا ہے، میں نہیں بہنوں کو ورثہ دینا ہے، ہمیں ورثے کا کام پورا کرنا ہے، تو یہ قرضہ بھی ورثے میں آتا ہے، تو بھائی پیسے دے دو۔ وہ تمہارے ابا نے معاف کر دیا تھا، اور بھائی میرے ابا اگر معاف کرتے تو کاپی میں سے کاٹ دیتے نا کہ بھائی یہ معاف ہو گیا، اس کو کاٹ دو۔ تو میرے ابا تو اتنے پکے تھے اکاؤنٹس کے اور حساب کتاب کے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میرے ابا نے معاف بھی کر دیا اور وہ کاٹے میں نہ نہیں ملے۔ اللہ اللہ کرو، ایسی دکھی داستانیں آپ کی مجلس میں بھی میں سننا شروع کروں گا تو عشاء تک داستانیں چلیں گی۔
किसी के कितने मरे हुए, किसी का पार्टनर लेकर भाग गया, किसी का अपना भाई लेकर भाग गया, किसी चाचा ने चूना लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया। हर कोई एक दुखी दास्तान सुनाएगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो इस निजाम को ठीक करने के लिए देखो हमारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे, सच बड़े हमारे मोहसिन में से, सच ऐसा आदमी नहीं मिलेगा आपको जमीन पर इस वक्त। तो उन्होंने बैतुल मुकर्रम में पहले वो ताजिरों की एक कोर्स किया करते थे, उसमें 3 दिन का कोर्स होता था, सुबह से शाम क्लासें होती थी, मुफ्ती साहब भी कुछ पढ़ाते थे कि तिजारत किस तरह करनी चाहिए, तो मैं भी शरीक हुआ उसमें 2-3 दिन के लिए। तो आखिरी नशिस्त में मुफ्ती साहब ने एक बात फरमाई जो मैं आप लोगों को फरमाना हूं, बता रहा हूं, ये मुझे अभी अभी याद आई है, अल्लाह मियां ने याद दिलाई, मैं सोचकर नहीं आया था कि मुफ्ती साहब की ये बात बताऊंगा। आप लोग जो तवज्जो से बैठे हुए हो ना इस वक्त, इस पर ये बातें निकल रही, हमेशा याद रखना। अगर मजमा तवज्जो से नहीं बैठेगा तो बोलने वाला यूं 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 जाएगा, हवा में घूमती रहेगी उसकी बातें, एक जगह टिककर बात नहीं कर सकेगा अगर मजमा मुतवज्जे नहीं होगा। या आप लोगों की तवज्जो से बैठने की बरकत से मेरे मुंह से बातें निकल रही हैं, मैं कोई सोच कर तो नहीं आया था, ना मैंने अंदर कोई जमा की हुई है टेप रिकॉर्डर लगाया कि ये बोलूंगा, ये आप लोगों की बरकत से अल्लाह पाक। हमारे मौलाना एहसान साहब दामत बरकातुम फरमाने लगे कि देखो ये जबान जो है ना, जबान ये परनाला है। ये क्या है? परनाला है। परनाला जानते, जो छतों पर होता है ना पानी गिरने के लिए, तो परनाले पर पीछे से पानी आया, परनाले से निकला, अब परनाला दावा करे कि ये मेरे पास से पानी निकला, हाँ इसके पास से तो नहीं निकला, ऊपर से आया, परनाले को अल्लाह ने जरिया बनाया और निकल कर वहां पानी गिर गया। तो ऐसे हम लोग हैं, ये परनाला है, ये परनाला है, ये हमारा कमाल नहीं है बोलना, ये हमारी जबान यूं है, ऊपर से अल्लाह डालते हैं, ये बात बोलो, यहां से निकलकर आप लोगों के सामने आ जाते हैं। तो हमारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मेरी भी आखिरी बात है आप लोगों से, हमारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम फरमाने लगे आखिरी नशिस्त में कि देखो जितनी बातें हुई है ना, ये यूं सही करो यूं सही करो, मैं सिर्फ 400 आदमी थे हम लोग, फरमाने लगे कि देखो मैं तुम लोग 400 से सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपने निजाम को बदल लो, मैं दुनिया से उम्मीद नहीं रखता हूं, मैं तुम लोगों को कह रहा हूं अगर तुम 400 ठीक हो गए तो तुम्हारी बरकत से 800 और हजारों ठीक हो जाएंगे। आप में से एक एक आदमी के साथ कितने लोग लगे हुए हैं? कम से कम 25 लोग तो लगे हुए होंगे, खानदान के मामा चाचा दामाद ये वो फलाना। तो एक आदमी अगर सही हो गया तो उससे कितना निजाम ठीक होगा। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाने लगे कि ये जो तुम लोग 400 बैठे हुए हो, ये 400 तय कर लो कि हमने सही तरह तिजारत करनी है शरीयत के उसूलों में, बस हम कुछ और नहीं चाहते। तो हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि ये जो मजमा बैठा हुआ है, ये जितना हम इलाके वालों में बयान नहीं कर रहे, हम इस मजमे में बयान कर रहे, ये मजमा अगर नियत कर ले कि इंशाअल्लाह हमें ठीक होना है, हमारे दिल में अल्लाह का खौफ लाना है, गलत को गलत समझना है, अपने आप को मुजरिम समझना है और सच्ची तौबा करनी है, तौबतन नसूहा करनी है, अगर ये मजमा नियत कर ले, खुदा की कसम आप लोगों की वजह से आप लोगों के घरों में खैर पहुंचेगी, आपकी मस्तूरात में खैर पहुंचेगी, बीवी में खैर पहुंचेगी, बच्चों में खैर पहुंचेगी, और पता नहीं पड़ोस में खैर पहुंचेगी, और पता नहीं कहां कहां खैर पहुंचेगी। आपके बच्चे हाफिज आलिम दाई मुजाहिद मुबल्लिग बनेंगे, ये पता नहीं दुनिया में कहां कहां काम कर। जब भी मैं बात करता हूं मुझे अपने वालिदैन याद आते हैं, और जब नमाज पढ़ता हूं, कुरान अच्छी तरह पढ़ता हूं, तो मुझे अपना कारी साहब याद आते हैं। कारी साहब भी कब्र में, अम्मा भी कब्र में, अब्बा भी कब्र में, मगर हमें छोड़ कर गए जो इनकी कब्रों में सवाब पहुंचना है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा इंतजाम कर लो इस दुनिया से जाने से पहले कि कोई आपके लिए भी इस तरह काम करता रहे। और देखो औलाद वाहिद चीज ऐसी है कि उसको नियत करने की जरूरत नहीं अपने वालिदैन के लिए, कि अपने वालिद के लिए नियत करे कि मैं ये सवाब अपने अब्बा को पहुंचाता हूं, इसकी जरूरत नहीं। वालिदैन
औलाद का नेक अमल वालिदैन को बगैर नियत के पहुंचता रहता है कब्र में। बताओ भाई, हमारे अब्बा अम्मा ने या मौलवी तनवीर के अब्बा अम्मा ने कोई अच्छा कदम उठाया, नहीं उठाया? हाँ, अब ये मौलवी तनवीर है, ये पहले दुनिया की तालीम पढ़ते थे, अभी कुछ पढ़ कर अगर ये डॉक्टर भी बन जाते या इंजीनियर बन जाते तो कितनी खैर आप लोगों को पहुंचाते। जो खैर अभी आप लोगों को मिली है मौलवी साहब से, ये मिलती, ये तो अल्लाह इनके वालिदैन को जज़ाए खैर दे, उन्होंने इनका साथ दिया। हमारे वालिद साहब ने भी, हम 23 साल के हो गए थे, कभी कमाने के लिए नहीं कहा कि जी तुम घर के हालात ऐसे चल रहे तो तुम जरा शाम को पार्ट टाइम जो है ना मदरसे से फारिग होकर कुछ कमा लिया करो, कुछ पैसे लाया करो, कभी नहीं कहा। बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि हालात कैसे चल रहे। उनकी इत्तिबा में हमने अपने बच्चों के साथ किया, अल्हम्दुलिल्लाह 2 आलिम बन गए, तबलीग में साल लगा लिया। तो ये हमने अपने अब्बा अम्मा से सीखा। अगर हमारे अम्मा अब्बा अगर हमारा हाथ पकड़ कर न चलाते तो ये हमारे बच्चे इस वक्त आलिम न बनते। तो इसलिए आप लोगों से दरखास्त है कि देखो, हम सबको कब्र में जाना है, थोड़े दिन बाद हम सब मर जाएंगे। आप कभी कभी अपने हाथ को देखा करो यूं ऐसे, यार ये कब्र में जरूर जाएगा, ये कब्र में जरूर जाएगा। कितने दिन बचेंगे हम, कितने दिन फरार इख्तियार करेंगे? हमें मरना है, हमें जाना है। आसान न समझे कब्र में जाने को, थोड़ा इस्तेजार तो करें। ऐसे गड्ढे के अंदर डाल देते हैं और इतनी चिकनी मिट्टी, इतना सा सुराख नजर आ रहा होता है ना, तो लोग कहते हैं यार चिकनी मिट्टी लगाओ, चिकनी मिट्टी, कि यहां से निकल कर भाग ना जाए, यहां से निकलकर इसको रोशनी आ जाए दुनिया की। चिकनी मिट्टी लगाओ, चिकनी मिट्टी, फिर दूसरी मिट्टी, पूरी कब्र गई। चल भाई, अंदर छोड़ दिया और फिर सब गए। बेटा कहता है अब्बा जी आप चलें, अब हम आपके जरा पैसों से खेलेंगे। 3 दिन नहीं होते ना तो बस यही सोच रहे थे अब्बा ने क्या क्या छोड़ा है। आज अगर आप लोग ये समझते हो ना कि आपके मरने के बाद पीछे वाले कुछ करेंगे तो ये आपकी भूल है, ये आपकी, आज कोई नहीं करता। मरने के बाद 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, शायद 40 दिन तक कुछ ना कुछ हो जाएगा, 2-4 कुरान खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सब अपने अपने जो है ना वो कब्रस्तान फिर 15 शाबान को जाएंगे अब्बा की जियारत करने, या ईद की सुबह नमाज पढ़कर कब्रस्तान जाएंगे। ये दोनों दिन ऐसे कि जिसमें हुजूर से साबित नहीं है सिवाय एक मर्तबा के। हुजूर एक मर्तबा जिंदगी में कब्रस्तान गए। अब हमारा मजमा शाबान में बेचारा जाता है, चूंकि पता नहीं है, समझ नहीं है। एक मर्तबा जिंदगी में आदमी चला जाए हुजूर की इत्तिबा में, मगर हुजूर हर मर्तबा 15 शाबान को कब्रस्तान नहीं गए, एक मर्तबा गए जिंदगी में। तो आदमी एक मर्तबा चला जाए जितना हुजूर गए, तब उन दिनों में जाते बेचारे अब्बा जी को सलाम करने। पूरा साल तो बहुत मसरूफ होते, वक्त नहीं मिलता। तो इसलिए आप लोग भी उम्मीद नहीं रखना ज्यादा पीछे वालों से, न बेगम से, न बच्चों से, न आगे पीछे। कुछ नहीं होता आजकल। और खास तौर पर मैं एक बात आप लोगों से कर दूं, फिर पता नहीं कभी यहाँ आना हो। कर्जा अगर है ना, कर्जा, तो वसीयतनामा लिखना वाजिब है। अगर आदमी के लेन देन का काम है ना, जैसे किसी से पार्टी से लिए, पार्टी को देने, तो ये वाला कागज अपनी बीवी को दे दे, अपनी बीवी को दे दे कि देखो किसी वक्त भी मौत आ सकती है, ये मेरा लिखा हुआ हिसाब है, इसको देने, इसको लेने। अब बेशक मौत के बाद ये बच्चे करे ना करे, मगर ये आदमी के जिम्मे है कि आदमी अगर कर्ज वर्ज नहीं है तो फिर वसीयतनामा मुस्तहब है, वसीयतनामा मुस्तहब है। और अगर कर्ज है, कोई लेन देन का मामला रह गया है, तो इसको लिखना ये वाजिब है। हम अपनी बीवियों को पर्चा देकर जाए, देखो ये इतने मुझे इसको देने, इतने इसको देने, इतने इसको देने, ठीक है। अब इस आदमी के पास अगर पैसा बच रहा है, मालदार है, तो ये अपनी औलाद को वसीयत करे कि भाई देखो पहले मेरा कर्जा अदा करना, फिर मेरी नमाजें इतनी रह गई, इसके पैसे फिदिया देना, मेरे रोजा रह गया इतना, इसका फिदिया देना, फिर जो बच जाए वो तुम लोग तकसीम कर लेना, अगर अल्लाह ने माल दिया है। और अगर आदमी ने वसीयत नहीं की अपने माल में, तो इन बच्चों पर देना शरअन लाजिम नहीं है, इन बच्चों पर देना शरअन लाजिम नहीं है अगर वालिद ने वसीयत नहीं की। मगर वालिद वसीयत उस वक्त करेगा जब वालिद का पैसा होगा, वरना वो वसीयत चलेगी ही नहीं।
بچوں کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے، تو بچے کہاں سے دیں گے؟ تو اس لیے بھائی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں یہ قرضے ورضے نا صاف ہو جاؤ۔ مدینہ منورہ میں ہماری ایک جاننے والی ہے، فیملی ہے، سعودی ہے، بہت تعلق ہے ہمارا، تقریباً 40 سال سے۔ ہماری والدہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگی کسی بات میں کہ میں اگر آج مر جاؤں نا تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں، نہ مجھے کسی کا لینا ہے نہ کسی کا دینا ہے، روزے پورے ہیں، نمازیں پوری ہیں، اگر میں مر جاؤں تو مجھے کیا غم ہے؟ بولو بھائی، کوئی ہے آپ میں سے ایسا جو یہ کہے کہ آج رات مر جاؤں تو کوئی بات نہیں، غم نہیں ہے، سب میرا حساب کتاب صاف ہے؟ تو بھائی اپنا جو حساب کتاب ہے نا، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا جاتا تھا تو اللہ کے رسول پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر قرض واس تو نہیں ہے؟ قرض والا ہوتا تو اس کو ہٹا دیتے، نہیں پڑھاتے تھے۔ اور اس وقت صحابہ کی مجلس میں کوئی یہ کہہ دیتا کہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ اس کا سارا قرض میں اتاروں گا، پھر اللہ کے رسول جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ تو اس لیے بھائی یہ جو قرض کے معاملے ہیں نا، یہ بڑے نازک اور خطرناک معاملات ہیں۔ کاروبار میں تو وصولی اور یہ سب چلتی ہے، مگر اس کو لکھ کر رکھنا چاہیے تاکہ اچانک کبھی ہمارا انتقال ہو جائے تو پھر یہ لکھی ہوئی چیز ہمارے گھر والوں کے سامنے ہو، دے سکتے ہو تو دے دیں گے، نہیں دے سکتے ہوں تو اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، کوشش کریں گے۔ کون کون تیار ہے؟ کس کے لیے؟ گھر جانے کے لیے؟ اب جان چھوڑو مولوی صاحب، تھک گئے یار، تھک گئے۔ بس سوچو کسی طرح، ہم اس کو یہ کہہ رہے کہ اللہ کے واسطے آپ سوچو، سب اس کو سوچو۔ ہمارے مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے بٹھا دیتے تھے 3 آدمیوں کو، کہتے تھے ایسے ٹانگ کرو اور ایسے سوچو۔ میں نے کیا کہا؟ ایسے ان کو محاسبے میں کرواتے تھے، سوچو۔ تو ہم بھی سوچے بھائی، یہ باتوں کو یہ نہ سمجھے یار ابھی تو پتہ نہیں رمضان میں 25 بیان ہوں گے، پہلے کتنے بیان ہوئے؟ اتنے بیان کے بعد تسبیح کا اہتمام نہیں ہوا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوئی، تو اب کیسے ہوگی بھائی اگر ارادہ نہیں کریں گے؟ سنجیدگی اختیار کر لیں، زندگی کے بدلنے میں سنجیدگی اختیار کر لیں، آسان نہ لیں اس کو۔ چلے گا جی چلے گا، اور نہیں چلے گا، قبر میں مصیبت بنے گی، تو اس لیے اس کو سنجیدہ لے لیں آج انشاءاللہ۔ سب نیت کریں، شرعی داڑھی رکھنی چاہیے آدمی کو، علماء سے پوچھے۔ بہت سارے لوگ ہیں نا اجنبی بنتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے شرعی داڑھی کتنی ہے مگر اجنبی بنتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کو نہیں پتا۔ تو بھئی جب اتنی رکھ لی تو تھوڑی اور بڑھا دو، ایک تو نہ رکھی نہ ہو، ایک اگر رکھی ہو تو تھوڑی سی اور بڑھا دو، ایک مٹ کر لو، ادھر ادھر کی دلیلیں نہیں لاؤ کہ جی وہ ایسے ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے، مصیبت میں مریں گے بھائی۔ تو بھائی داڑھی دیکھو مولوی صاحب کی داڑھی کتنی اچھی، الحمدللہ اچھی لگ رہی نہیں؟ یہ تو مرد کی خوبصورتی ہے، داڑھی مرد کی خوبصورتی ہے۔ تو آپ لوگ سب کوشش کریں بھائی، ایک تو رمضان المبارک ہے، داڑھی رکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حلال کمائی کی طرف کوشش کریں، حرام نہیں کمانا ہے، چکر والی ٹوپیوں والی روزی نہیں کمانی ہے، یہاں کا چیک وہاں دے دیا، وہاں کا چیک وہاں دے دیا، پتہ ہے کہ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، اس کو 4 دن کے لیے پاگل بنانے کے لیے اس کو دے دیا، 4 دن کے بعد اس کا فون آیا، ارے مولوی صاحب یہ تو باؤنس ہو گیا، یہ دل میں کہہ رہا مجھے بھی تو پتا تھا باؤنس ہوگا، مجھے پیچھے والے نے دے دیے، یہ کوئی عذر ہے پیچھے والے نے دے دیے، یہ تو آپ سے مانگ رہا ہے، پیچھے والے سے تھوڑی مانگ رہا ہے۔ تو بھئی یہ جو بازار کا ہمارا خطرناک قسم کا ماحول ہے نا، اس میں بہت سارے مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا وہ کمانا حرام ہو جاتا ہے، حلال نہیں رہتا، مگر مارکیٹ میں ان مسئلوں کا پتہ اس لیے نہیں کہ علماء کے پاس جاتے نہیں، علماء کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، تو کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، تو وہ اپنے کاموں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، حلال پاک طیب مال اپنے بچوں کو کھلائیں، اس سے بچے صالح اور نیک بنیں گے۔ ٹھیک ہے، زیادہ وقت نہیں لیں، آیا تو نہیں، میں اتنی دیر کے لیے تو بات کرنے آیا نہیں تھا، بس آپ لوگ کوئی اٹھ نہیں رہا تھا نا، تو میں نے کہا ماشاءاللہ
मौलवी तनवीर साहब का मजमा शौक़ से सुन रहे तो सुना दे जी। हाँ जी, अल्लाह बस दिल हमारा नरम कर दे, बस दिल की सख्ती अल्लाह दूर कर दे। हम सब, मैं भी इस आपके ज़माने में रहता हूँ और मैं भी मुतासिर हूँ। ऐसे हदीस में आता है कि एक ज़माना आएगा कि लोग सूद से बच जाएंगे, लोग सूद से बच जाएंगे मगर सूद के धुआं से नहीं बचेंगे। सूद के धुआं, अब आदमी जहाज में जाता है ना, इसमें आप लोगों की जो शख्सियत है ना, हर आदमी इंश्योर्ड होता है, हर आदमी इंश्योर्ड होता है कि जहाज अगर खुदा ना खास्ता गिर गया तो आपको इतना पैसा मिलेगा। हालांकि ये इंश्योर्ड होना शरअन गलत है। अब देखो, आप खुद तो बच रहे हो, आपको तो पता भी नहीं है, मगर ये धुआं, ये सूद का धुआं आपके साथ चिपका हुआ है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें सूद का धुआं चिपका हुआ है। अब ये जो बैंकों की टैक्सियां निकली थी पीले कलर की नवाज शरीफ के ज़माने में, अब वो सूदी धुआं था सब। ज़ाहिरन वो कह रहे थे किस्तें भरो, मगर वो सूदी धुआं, वो धुआं में जा रहा होता था आदमी उसमें बैठ कर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ए माफ़ी को पसंद करने वाले खुदा, तू भी तो माफ़ी मांगने वालों से खुश होता है, माफ़ कर कर तू खुश होता है। अल्लाह, सारे लोग हाथ उठाकर तुझसे माफ़ी के तलबगार है। अल्लाह, इखलास से तलबगार है। हम सारे इकरारी मुजरिम हैं। अल्लाह, हमारे अपने जुर्मों का इकरार है। ए अल्लाह, हम मुजरिम हैं, सर से पाँव तक गलत जिंदगी गुजारी, न दिन को छोड़ा न रात को छोड़ा, तुझे नाराज किया, सीना चौड़ा कर कर तुझे तेरे गुनाहों से अल्लाह तेरा मुकाबला किया। ए अल्लाह, तू माफ फरमा, अल्लाह माफ फरमा। ए माफी को पसंद करने वाले खुदा, माफ फरमा। ए रमजान का महीना है, ए अल्लाह तेरा रहमत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है। तेरे बंदे तेरे सामने बैठे हैं, तुझसे तलबगार है हिदायत के। ए अल्लाह, हम सबको हिदायत नसीब फरमा, हमारे दिलों को हिदायत के नूर से मुनव्वर फरमा, मुनव्वर फरमा। ए अल्लाह, उम्मत की परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबतों को दूर फरमा। अल्लाह, गमों को दूर फरमा। अल्लाह, दिलों को गमों से हल्का फरमा। और ए अल्लाह, ये उम्मत रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत है, ये गज़ब के काबिल नहीं, अपनी नादानियों की वजह से इस हाल पर पहुंच गई। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हाल पर रहम फरमा, इसके बड़ों पर भी रहम फरमा, इसके छोटों पर भी रहम फरमा, इस उम्मत के मर्दों पर भी रहम फरमा, इस उम्मत की औरतों पर भी रहम फरमा। अल्लाह, हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमारी डूबती कश्ती को बचा ले, अल्लाह, हमारी डूबती कश्ती को बचा ले। बातिल वाले हंस रहे हमें देखकर, अल्लाह, हमारे जवानों को ज़हन बना रहे हैं, हमारी बच्चियों का ज़हन खराब कर रहे हैं। ए अल्लाह, हमारे जवान बच्चे बच्चियों की हिफाजत फरमा, उनके ईमानों की हिफाजत फरमा, उनके अमालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमारे घरों में सुन्नतों को जिंदा फरमा। अल्लाह, हम गलत हैं, अल्लाह हम गलत हैं, अल्लाह हम गलत हैं। अल्लाह, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा। अल्लाह, हमारे दिलों को नरम फरमा, दिलों की सख्ती को दूर फरमा, ढीठ पने को खत्म फरमा। ए अल्लाह, दर दर की ठोकरें खाने से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, आफियत वाली रोजी मुकद्दर फरमा, सहूलत वाली रोजी मुकद्दर फरमा, हलाल और पाक और तैयब माल हमारे लिए मुकद्दर फरमा। ए अल्लाह, तू जानता है इस मजलिस में किसके साथ क्या हाल चल रहा है, वो अपने हाल को जानता है और तू उसके हाल को जानता है। ए अल्लाह, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबतों को दूर फरमा। अल्लाह, जो बीमार है उनको शिफा कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा। ए अल्लाह, जो अस्पतालों में हैं उनको भी सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा। इस मस्जिद वालों को कबूल फरमा, इन दर्सों में जो शरीक हुआ, ए अल्लाह, इन सबको कबूल फरमा, पढ़ने वालों को कबूल फरमा, पढ़ाने वालों को कबूल फरमा।
اللہ پڑھانے والے کی زندگی میں برکت نصیب فرما، ان کے بچوں کو نیک بنا، صالح بنا، داعی بنا، مجاہد بنا، مبلغ بنا، اور اللہ ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا۔ اے اللہ جو زندگی رہ گئی ہے اے اللہ پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اب تک تو جو ہو گیا اے اللہ تو اللہ ہے، تو معاف کر دے گا، تجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تو نے معاف کیوں کیا اے اللہ، اور اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم سارے پھنس جائیں گے اے اللہ، مشکل میں آ جائیں گے اے اللہ، پریشانی میں آ جائیں گے اے اللہ، اور تیری بادشاہت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اے اللہ اس مجلس کے اندر بڑی عمر والے بھی ہیں، سفید بال والوں سے تجھے شرم آتی ہے اللہ، اس میں سفید بال والے بھی ہیں اور اس میں بچے بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں اے اللہ، سب اس طلب میں بیٹھے ہیں کہ ہم سب کے گناہوں سے ہمیں معاف کر دے اور ایسا بنا دے جیسے آج ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں سے ماؤں نے جنا ہو اے اللہ، ایسے ہمیں پاک اور صاف فرما، اور آئندہ کی زندگی میں اللہ صحیح زندگی گزارنے کے لیے اللہ ہم سب کے دلوں کو تیار فرما، نفس و شیطان کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ رمضان کے جو ایام باقی ہے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس کی صبح کی بھی حفاظت فرما، اس رمضان کے شام کی بھی حفاظت فرما، غیبت سے اور جو بھی برائیاں اس روزے میں پسندیدہ نہیں اللہ سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس رمضان کو ہماری تبدیلی کا مہینہ بنا دے، اللہ اس رمضان کو ہماری تبدیلی کا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ لوگ ہم سے پوچھیں کہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا تو ہم ان کو کہہ دیں کہ مجھ پر رمضان گزرا ہے۔ اے اللہ ایسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اب تو بدل دے، اے اللہ اب تو بدل دے، اے اللہ اب تو بدل دے، بہت ہو گئی اے اللہ، بہت ارادے کیے اور بہت سوچا اے اللہ اب تو بدلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔